والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی ذات اصلی اور حقیقی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات حقیقی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی صفات بے شمار اور لا تعداد ہیں. رزاق اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. کبیر اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. الودود، المجید، الکریم اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں. الوہاب، الغفار، المصور، خالق الباری، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالی کی تمام صفات میں جو غالب ترین صفت ہے اللہ تبارک و تعالی
صفات میں جو نمایاں ترین صفت ہے، جو صفت اللہ تعالی کی تمام صفات پہ حاوی ہے، اللہ تعالی کی تمام صفات میں غالب ترین صفت اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات میں حاوی صفت وہ صفت رحمت ہے۔ اللہ تعالی تمام صفات کے مالک ہیں، لیکن جس صفت کا ذات الہیہ میں سب سے زیادہ غلبہ ہے وہ صفت رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھئی سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ غرضے کے اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات حقیقی صفات ہیں، لیکن پوری کائنات میں کل مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت سب سے نمایاں ہے، سب سے ممتاز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت غالب ترین صفت ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اب اگلی بات انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی غالب ترین صفت صفت رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے، اپنی صفت رحمت کا ظہور فرماتے ہوئے، امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالی نے کائنات پر اپنی صفت رحمت کا اظہار فرمایا، گویا اللہ تعالی نے کائنات پر اپنی سب سے بڑی رحمت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات عطا فرمائی۔ وہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرمائی. یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جس صفت کو بھی اچھی صفت کہا جا سکتا ہے، جس صفت کو بھی بھلی صفت کہا جا سکتا ہے، جو صفت بھی قابل تعریف قابل توصیف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صفات حسنہ جمع فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. جس ذات میں، جس مخلوق میں ساری کی ساری صفات حسنہ ہیں، جس میں ساری کی ساری صفات جمیلہ ہیں، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام صفات حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دی. کیا خوب کہا اپنے وقت کے عظیم بزرگ، اپنے وقت کے عظیم صوفی حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں جو صفات رکھی ہیں، تمام انبیاء میں جو خوبیاں بھلائیاں رکھی ہیں، تمام انبیاء کی بھلائیاں خوبیاں صفات حسنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں جس صفت کا غلبہ ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں جو غالب ترین صفت ہے، وہ صفت بھی صفت رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں غالب ترین صفت صفت رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، آپ حامد ہیں، محمود ہیں، سراجا منیرا ہیں، داعی الی اللہ ہیں، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، شاہد ہیں. بے شمار صفات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کی ذات میں جتنی صفات ہیں، جس صفت کا غلبہ ہے، جو صفت نمایاں ہے، جو صفت غالب ترین صفت ہے، وہ صفت رحمت ہے. اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات میں غالب ترین صفت، نمایاں ترین صفت کون سی صفت ہے جی؟ صفت رحمت. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات عطا فرمائی ہیں، آپ کی تمام صفات میں بھی غالب ترین صفت رحمت ہے. اللہ اکبر. تیسری بات بھی ذہن میں آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ جس ہستی کو سب سے زیادہ قربت عطا فرمائی ہے، اپنی ذات کے ساتھ جس ہستی کو سب سے زیادہ قریب کیا، اسے اپنی سب سے زیادہ غالب صفت رحمت عطا فرمائی اور اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. بڑی توجہ فرمائیں.
ترین صفت رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں غالب ترین صفت رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اپنی ذات کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے، اس ہستی کو اپنی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو اپنی ذات کے سب سے زیادہ قریب کیا، جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا شرف حاصل کیا، اس ہستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارحموا امتی بی امتی ابی بکرین، لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی ہستی ہے، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی کوئی شخصیت ہے، ابوبکر صدیق کی ہستی سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی غالب ترین صفت رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب ترین صفت رحمت. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ جو صفت رحمت ہے یہ تمام صفات پہ غالب ہے. گویا صفت رحمت اوپر ہے، صفت رحمت سب سے بلند ہے. صفت رحمت کے نیچے شاہد کی صفت بھی ہے، صفت رحمت کے نیچے بشیر کی صفت بھی ہے، صفت رحمت کے نیچے نذیر کی صفت بھی ہے. جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری صفات صفت رحمت کے نیچے ہیں. سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، سب سے نمایاں صفت، سب سے غالب صفت وہ صفت رحمت ہے. اور فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں، میں وہ رحمت ہوں مہدات جو اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بطور تحفہ کی عطا فرمایا ہے. میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہوں مخلوق کے لیے. میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. للعالمین. اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی وسعت. یہ نہیں فرمایا انسانوں کے لیے رحمت، یہ نہیں فرمایا فرما برداروں کے لیے رحمت، یہ نہیں اولین کے لیے رحمت، یہ نہیں فرمایا آخرین کے لیے رحمت، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے رحمت، مشرق مغرب والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے، عجم والوں کے لیے رحمت. نانا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور بات کو سمجھیں، ارشاد کو سمجھیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. للعالمین، تمام جہان، چاہے وہ عالم ارواح ہو، عالم ارواح کا رب میں ہوں، وہ عالم دنیا ہو، عالم دنیا کا رب میں ہوں، عالم آخرت ہو، عالم آخرت کا رب میں ہوں. للعالمین، تمام جہانوں کا میں رب ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وہ عالم ارواح ہو، عالم ارواح کے لیے آپ رحمت ہیں. عالم دنیا ہو، عالم دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں. عالم آخرت ہو، عالم آخرت کے لیے آپ رحمت ہیں. گویا جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہیں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس موضوع کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے تمام طبقات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ انسانوں میں جو گمراہ انسان تھے، شرک و کفر کی پستی میں دھنسے ہوئے تھے، آپ ان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ مظلوموں کے لیے رحمت بن کر آئے، بے کسوں بے بسوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ یتیموں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ بیواؤں کے لیے رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، غزے کے انسانیت کے ہر شعبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اگلی بات سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، آپ کی لائی ہوئی ساری کی ساری تعلیمات رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے، وہ تاجر رحمت کا طالب ہے، تو وہ صفت تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھ لے، وہ تاجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھ لے کہ باپ کے لیے کیا ہدایات ہیں، اس طرح باپ کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی اولاد ہے، بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لے کہ بچوں کے لیے کیا تعلیمات ہیں، وہ بچوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ کوئی غریب ہے، وہ غریب تعلیمات رسول کو دیکھ لے، غریب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی امیر ہے، امیر تعلیمات پیغمبر کو دیکھ لے، اس امیر کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، وہ حکمران تعلیمات پیغمبر کو دیکھ لے، تعلیمات پیغمبر کو اپنا لے، اس بادشاہ کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی رعایا ہے، اگر کوئی عوام ہے، رعایا اور عوام تعلیمات پیغمبر کو، سیرت پیغمبر کو دیکھ لے، اپنا لے، آپ رعایا کے لیے، عوام کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ گویا کہ آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کی صفات رحمت ہے، اور آپ کی ساری تعلیمات انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر میں عوام ہوں، اگر میں عوام ہوں، میں رحمت پیغمبر کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ لوں میرے لیے میرے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر میں باپ ہوں، میں دیکھ لوں میرے لیے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں۔ اولاد ہوں، میں دیکھ لوں میرے لیے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں کسی عہدے پہ فائز ہوں، میں عوام میں سے ہوں، خواص میں سے ہوں، رعایا ہوں، زندگی کے جس شعبے سے میرا تعلق ہے، میں دیکھ لوں اس شعبے میں میرے پیغمبر کی ہدایات تعلیمات کیا ہیں، اس شعبے میں رہتے ہوئے میں پیغمبر کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں، آپ عوام ہیں، حکمران ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا کیسا ظہور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فاطمہ غامدیہ کا ہاتھ کٹے گا۔ وہ فاطمہ جو غامدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے، جب اس پتہ چلا، ثابت ہو گیا فاطمہ نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا۔ وہ بڑا اعلیٰ خاندان تھا، بڑی شرافت والا، بڑے حسب نسب والا اور بڑا معزز خاندان تھا۔ جب آپ نے فاطمہ غامدیہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور یاد رکھیں بات آ گئی ہے تو کہتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود نافذ فرمائی ہیں، آپ نے جو سزائیں نافذ فرمائی ہیں، رب کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کی ہوئی تمام حدود بھی انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی مقرر کردہ ساری کی ساری سزائیں انسانیت کے لیے رحمت ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ثانی فرمائیں، فاطمہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑی عزت والا خاندان ہے، حسب نسب والا ہے، فاطمہ کا ہاتھ کٹا پورے قبیلے کی بدنامی ہوگی، کوئی رعایت، کوئی نظر ثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود میں نظر ثانی کا کہتے ہو؟ سنو لوگو، یہ تو فاطمہ غامدیہ ہے، غامدی قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تم سے پہلے یہ قومیں برباد ہوئی ہیں، ان قوموں کے جرائم میں ایک بہت بڑا جرم یہ تھا، اگر ان لوگوں نے کوئی اعلیٰ خاندان والا، کوئی امیر، کوئی عزت والا، کوئی شرافت والا جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، ہاں اگر کوئی کمزور آدمی، کوئی نچلے خاندان والا جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی وجہ سے پہلی امتوں کو ہلاک فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے رحمت حکمرانوں کے لیے عطا فرمائی ہے، آپ نے رحمت کا اظہار عوام کے لیے فرمایا ہے، آپ نے رحمت کا اظہار یتیموں کے لیے فرمایا، اعلان فرما دیا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، وضم اصابعہ، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں، کل قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ یوں ہی برابر کھڑا ہوگا۔ آپ نے یتیم کی کفالت کو یتیم کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، صرف یتیم کے لیے نہیں، یتیم کی کفالت کرنے کے لیے بھی، یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے۔ معاشرہ یہ ہے، معاشرے کا رسم و رواج یہ ہے، بچی پیدا ہو غم کا اظہار کیا جاتا ہے، بچی پیدا ہو ماتم کیا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے، بچی پیدا ہو اپنے ہاتھوں باپ اپنی بچی کو گڑھا کھود کے دفن کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوم بچیوں کے لیے ایسی رحمت بن کر آئے، ایسی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیں، فرمایا مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو، 3 مرتبہ فرمایا مبارکباد 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 ہو اس عورت کو جس کی ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ولادت ہو، اللہ، جس کے ہاں پہلی پیدائش بیٹی کی پیدائش ہو، فرمایا میں اسے 3 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوم بچیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہاں کتنے سنگ دل ہیں وہ خاندان اور کتنے سنگ دل ہیں وہ گھر والے جو بچی کی ولادت پہ ماتم کریں، کہیں پہلی پیدائش میں بچی ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ بچی ہو گئی ہے، اور ظالم میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین نے پہلی بیٹی کی پیدائش پر 3 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے اپنی ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کے سارے حقوق ادا کیے، اور پھر اپنی ان دونوں بیٹیوں کو اگلے گھر میں رخصت کر دیا۔ فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو میرے ساتھ یوں ہی کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی بڑی تو ہیں لیکن
اکٹھی ہیں. فرمایا میں نبی ہوں وہ امتی ہے, یہ تو فرق ہوگا, لیکن دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آخری حدیث سن لیں, فرمایا مانی بطولی من البناتی, اللہ منی بطولی من البناتی, جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, بیٹیاں دے کے آزمایا, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, اس کی بیٹیاں ہی بیٹی ہیں. فاحسن الیہن, اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھلائی کی, اچھائی کی. کل قیامت کے دن جب اپنے گناہوں کی بنا پہ وہ دوزخ میں جانا چاہے گا, یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی, یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی, اپنے باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی. اللہ ان بیٹیوں کی برکت سے باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھا لیں, اپنے اندر اپنا لیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو سمجھنے کی, اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.